بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز بزرگان محترم، دینی و اسلامی پیارے بھائیوں، گھروں کے اندر بیٹھی سن رہی میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس ضمن میں اس حوالے سے آپ حضرات نے تقریباً آج 12واں جمعہ ہے، 3 مہینے سے آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کا اختتام کر دوں۔ بات چلتے چلاتے یہاں تک کہ پہنچی تھی کہ اللہ کے لاڈلے نبی کی رحمت کا حصہ کن کو ملا، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے گوشے گزار ہو چکی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس جمعے میں میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ آقائے کریم مولائے کائنات رہبر عالم رحمت عالم فخر الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ بٹتے بٹاتے چلتے چلاتے ماں کو ملا، بیٹی کو ملا، شوہر کو ملا، بیوی کو ملا، یتیم کو ملا، غریب محتاج کو ملا، جبریل کو ملا، مزدور کو ملا، سائل کو ملا، مانگنے والے کو ملا۔ چلتے چلاتے آقا کی رحمت کا حصہ طالب علموں کو ملا۔ آخر میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ کے لاڈلے نبی کی رحمت کا حصہ علماء کرام کو ملا۔ کن کو ملا؟ علماء کرام کو ملا۔ جس علماء کی شان میں قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ بتا دیجئے جو اہل علم ہیں اور جو غیر اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نبی اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں۔ آئیے آپ حضرات کے سامنے میں علماء کا کیا مقام ہے، علماء کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بتاؤں گا، اور چلتے چلاتے یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر کوئی علماء سے بغض رکھتا ہے
علماء سے نفرت کرتا ہے تو رب کائنات کیا کیا عذاب بھیجتے ہیں۔ آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ایک حدیث سنیے گا، آج تقریر نہیں میں حدیث لے کر کے آیا ہوں، آج میں تقریر نہیں میں حضور کی حدیث لے کر کے آیا ہوں اور پوری حدیث بتاؤں گا آپ حضرات۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عالم با عمل کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے، سمجھو گویا کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کیا۔ سبحان اللہ بولیے۔ آپ ایک عالم با عمل شرط ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، عالم کے ساتھ عالم با عمل۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے عالم با عمل کے پیچھے نماز ادا کی، گویا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے عالم کے ساتھ مصافحہ کیا، عالم کے ساتھ مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ مصافحہ کچھ لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، کچھ لوگ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، کچھ لوگ انگلی بڑھا کر کے ایسے مصافحہ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے دبا کر کے مصافحہ کرتے ہیں۔ الگ الگ طریقے ہیں لوگوں کے، لیکن اصل مصافحہ کا طریقہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم علیہ السلام مصافحہ فرماتے تو ہم دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھاتے، نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھاتے، آپ کا داہنا ہاتھ ہمارے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہوا کرتا تھا۔ تو جس نے کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا، اس نے سمجھو کہ آقا سے مصافحہ کیا۔ اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ایک گھڑی اگر ایک لمحہ کے لیے اگر کوئی عالم کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے، اسے 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی عالم کی مجلس میں محفل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عالم ایک علم کا باب سیکھتا ہے، اسے 1000 نفل عبادت ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک باب علم کا ایک حصہ اگر کوئی عالم حاصل کرتا ہے، اسے ایک حصہ حاصل کرنے کے بدلے میں 1000 نفل رکعت پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا، آپ نے شہید کا مقام سنا ہوگا، میں نے تفصیل سے شہادت کے عنوان پہ روشنی ڈالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے راہ میں جب کوئی شہید ہو جائے، اسے غسل نہ دیا جائے، اسے کفن نہ دیا جائے، بلکہ اسی حالت میں اسے دفن کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اسی خون آلود میں میرے سامنے کھڑا ہو۔ جب وہ بندہ خون آلود کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آئے گی، اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آئے گی شہیدوں کے خون سے۔ اور اسے غسل دینے کا نہ دینے کا کیوں حکم دیا گیا؟
اس لیے کہ ان کے خون کا قطرہ نالیوں میں جائے گا، ان کے خون کا قطرہ راستوں میں جائے گا۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے شہید بندے کے خون کے قطرے کی کوئی بے ادبی کرے۔ شہید کا مقام بہت زیادہ ہے، اتنا اونچا مقام کہ جیسے ہی ان کی شہادت کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ابھی ان کی شہادت کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے بھی نہیں پاتا ہے کہ رب کائنات مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اب کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی شہید کے خون کو ایک پڑلے میں ایک ترازو میں رکھ دیں گے۔ عالم کا مقام دیکھیے کتنا اونچا ہے۔ اللہ جل شانہ شہید کے خون کو ایک ترازو میں ایک پڑلے میں رکھ دیں گے، اور عالم دین کے قلم کی سیاہی کو ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے گا اور تولا جائے گا۔ ایک طرف عالم کے قلم کی سیاہی ہوگی اور ایک طرف شہید کے خون کا قطرہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن تولا جائے گا۔ آقا نے فرمایا کہ عالم کے قلم کی روشنائی، عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اتنا اونچا مقام ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب شہید کسی سے لڑتا ہے تو اپنے مقابل والے کو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ جب کوئی شہید لڑتا ہے تو لڑتے لڑتے گرچہ وہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن ان کی یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ سامنے والا جو ہے میں اسے واصل جہنم کر دوں، میں اسے کاٹ کر کے جہنم کے حوالے کر دوں۔ لیکن وہ اچانک کافر کے یا بالمقابل جو ہوتا ہے ان کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ شہادت کا جام پی جاتا ہے۔ لیکن عالم جو ہوتا ہے جب کسی سے مقابلہ کرتا ہے، ایک شہید جب مقابلہ کرتا ہے، عالم اور شہید کا مقابلے میں فرق ہے۔ عالم جب کسی سے مقابلہ کرتا ہے، شہید جب کسی سے مقابلہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میرے جو بدلے مقابل ہے وہ جہنم میں چلا جائے۔ لیکن جب عالم کسی سے مقابلہ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں اور میرے علم کے صدقے میں یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی جنت میں چلا جائے۔ اور آگے علماء کرام نے حدیث کے حوالے سے فرمایا کہ شہید اپنے خون سے زمین کی زینت بخشتا ہے، شہید اپنے خون سے زمین کو زینت بخشتا ہے، لیکن ایک عالم دین اپنے علم سے انسانوں کے قلوب کو زینت بخشتا ہے۔ ایک عالم دین انسان کو اپنے علم سے اس کے قلوب کے، اس کے سینے کو زینت بخشتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بالکل نئی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، شہید سے فرمائیں گے، شہید بھی پل صراط پہ کھڑا ہوگا، عالم بھی پل صراط پہ کھڑا ہوگا، سارے لوگ پل صراط پر کھڑے ہوں گے۔ جب شہید کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے ادخلوا الجنہ، اے شہیدوں کی جماعت جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کا محل تیرا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن جب عالم دین پل صراط پر کھڑا ہوگا تو رب کائنات فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تو ابھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، قف ہا ہونا، حدیث کے الفاظ ہے قف ہا ہونا وشفا لمن شیتا، تو یہیں پر ٹھہرا کھڑا رہ، اور تجھے معلوم ہونا چاہیے فقام مقام الانبیاء،
تو انبیاء کے مقام پہ کھڑا ہے۔ عالم دین سے اللہ فرمائیں گے اے میرے عالم بندے تجھے معلوم ہونا چاہیے فقام مقام الانبیاء، تو انبیاء کے مقام پہ کھڑا ہے۔ اب تو جس کی شفاعت کرے گا سفارش قبول کر لی جائے گی، تو جس کی سفارش کرے گا سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اور شہید کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے ادخل الجنہ، اے شہید جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے تیرا محل انتظار کر رہا ہے۔ شہید اپنی فکر کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ایک عالم دین کو اللہ تبارک و تعالی وہ مقام دیں گے، وہ مقام دیں گے، فرمائیں گے کہ میرے بندے فقام مقام الانبیاء، تو انبیاء کے مقام پہ کھڑا ہے۔ قف ہا ہونا، یہیں پر تو کھڑا رہ، وشفا لمن شیتا، تو جن کی شفاعت کرے گا شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا اونچا مقام۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ ہر شخص کے نیک عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کے عمل سے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہا کہ میرے یہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ تعاون فرما دیجئے۔ آپ نے 10 20 100 50 روپے آپ نے ان کے حوالے کر دیا مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنائیں گے۔ یا کوئی اور عمل آپ کرتے ہیں تو رب کائنات آپ کے عمل سے خوش ہو کر کے جنت میں ایک محل بنا دیں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عالم سے خوش ہوتے ہیں تو ان کے لیے جنت میں محل نہیں بناتے ہیں بلکہ ایک پورا شہر آباد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے۔ کیا عالم سے محبت نہیں ہے کیا؟ میں عالم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں اور میں اپنے گھر سے چندرپورہ سے لا کر کی حدیث نہیں بتا رہا ہوں۔ آقا کریم سرور کونین امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال قبل تقریباً جو یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، میں وہ حدیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب رب کائنات اپنے بندے کے کسی عمل سے خوش ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال اپنے بندے کے عمل کو دیکھ کر کے ان کے لیے ایک محل تیار کر دیتے ہیں، لیکن جب رب کائنات اپنے کسی عالم بندے سے خوش ہوتے ہیں ان کے لیے شہر آباد کر دیتے ہیں، شہر آباد کر دیتے ہیں، ایک محلہ آباد کر دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے۔ ایک موقع ایسا آیا، حضور اکرم علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، ایک طرف کیا دیکھتے ہیں کچھ لوگ ذکر کی محفل لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ وہ ساری جماعت کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ آقا نے فرمایا بہت اچھی بات، ذکر میں لگے رہو۔ نبی پاک علیہ السلام پھر مسجد نبوی کے اندر آگے نظر دوڑاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جماعت حلقہ بنا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آقا ان کے قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ اس جماعت کے لوگوں نے کہا، یعنی صحابہ نے فرمایا میرے پیارے آقا ہم لوگ علمی گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم لوگ علمی گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اسی علمی گفتگو میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی محفل سے بڑا اس علماء دین کی محفل ہے۔ ذکر کرنے والے محفل میں جو بیٹھتے ہیں اس سے بڑی اہمیت کا درجہ کون رکھتا ہے؟ علمی محفل درجہ رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا نوم العلماء عبادت، کہ علماء کی نیند عبادت ہے۔ آپ پورا محلہ سوئیں گے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ پورا محلہ، ایسے بھی پورا محلہ سوتا ہے
ایک آدمی بھی اگر آ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لے، اللہ کا شکر ہے کہ ایک صاحب ہیں جو بلا ناغہ، چاہے ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، دل سے دعا، نام نہیں بتاؤں گا، جاننے والے جانتے ہیں، دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی عمر میں برکتیں نازل فرمائے، جو پورا محلہ خود آپ کا امام، آپ کا مؤذن نیند کے دامن میں رہتا ہے، لیکن وہ آ کر کے ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی جو بھی ہو وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے آپ کے لیے، ہمارے لیے، پورے محلے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تہجد کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر پورا محلہ نیند کے آغوش میں ہے تو نیند میں اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو سونے کا ثواب تو ملے گا، لیکن رات بھر جو عمل انسان کرتا ہے، یعنی رات بھر جو سو رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن ایک عالم دین اگر سوتا ہے، اس کے نیند کو اللہ کے لاڈلے نبی نے عبادت کہا ہے۔ نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کتاب پڑھتے پڑھتے کوئی مسئلے پہ غور کرتے کرتے سو گیا، صبح کو آپ وہی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اتفاق سے آ گئے، یا کسی اہم مسئلے پہ غور کرتے کرتے وہ سو گیا، ان کا سونا عبادت ہے، ان کا سونا عبادت ہے۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 1000 عبادت کرنے والا، 1000 عابد عبادت کرنے والا ایک طرف اور ایک عالم دین ایک طرف، 1000 عابد رات بھر عبادت کر رہا ہے اور ایک عالم دین رات بھر سو رہا ہے اور اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تمام عابدوں پر اس عالم کا مقام زیادہ ہے، تمام عابدوں پر اس عالم کا مقام زیادہ ہے۔ بزرگوں، دوستو، تو علماء دین کی قدر کی جائے۔ آج آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ تو علماء دین کا مقام ہے، اور بہت سارے مقامات ہیں، ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ آگے کچھ کہا جائے۔ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ آج علماء سے رشتہ کاٹنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، شاید کہ آپ کو نہیں پتہ ہے۔ امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو آج سے تقریباً 15 سال پہلے لندن کی سرزمین پہ وہ تشریف لے گئے، جب وہاں پہ وہ تشریف لے گئے تو لندن کا جو یونیورسٹی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی، وہاں کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے ان کی دعوت کی۔ جب ان کی دعوت کی، صبح فجر کے بعد چائے کے ناشتے کی دعوت کی، اسی دعوت کے اندر انہوں نے یہ بات رکھی، پروفیسر صاحب نے، خواجہ عتیق نظامی، انہوں نے یہ بات رکھی کہ مولانا آپ کو پتہ ہے علماء سے کس طریقے سے عوام کا رشتہ کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم۔ انہوں نے فرمایا کہ لندن کے یونیورسٹی کے اندر بڑے بڑے دانشور پروفیسر، بڑے بڑے اپنے وقت کے چانسلر، پڑھے لکھے لوگ کی بیٹھک ہوئی ہے، اور اس بیٹھک کے اندر یہ بات آئی ہے سامنے کہ انسان بنیاد پرستی کا شکار کون سا انسان ہے۔ اس میٹنگ کے اندر یہ بات آئی کہ بنیاد پرستی کا شکار سب سے زیادہ مسلمان ہیں، یعنی ایمان سے ان کا رشتہ مضبوط ہے، علماء سے ان کا رشتہ مضبوط ہے، قرآن سے ان کا رشتہ مضبوط ہے۔ یہ ساری باتیں آئیں، اور آگے بڑھ کر کے پھر یہ بات آئی کہ پوری دنیا کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ لوگوں کا رشتہ قرآن سے، نبی کے فرمان سے، نبی کی ذات سے، مدارس سے، علماء سے کہاں کے لوگوں کا زیادہ ہے؟ تو اس میٹنگ میں یہ بات آئی کہ بر صغیر کے لوگوں کا، ایشیا کے لوگوں کا سب سے زیادہ اعتقاد مضبوط ہے علماء پر، قرآن پر، حدیث پر، اسلام پر، مساجد پر، مدارس پر۔ ایشیا میں بر صغیر میں کون کون سے ملک آتے ہیں؟ ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش، یہ ملک سب آتے ہیں۔ اب آگے بڑھ کر کے یہ بات آئی سامنے کہ کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کا ایمان کمزور کیا جائے،
کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کا ایمان کمزور کیا جائے، تو اس بیٹھک کے اندر یہ بات بڑے بڑے دانشور فلاسفر ماہرین نے اپنی اپنی بات پیش کی۔ ان میں سے سب سے اہم جو رائے آئی تھی وہ رائے یہ تھی کہ ان عوام کا رشتہ مدارس سے اور علماء سے کاٹ دیا جائے۔ ان عوام کا رشتہ مدارس سے اور علماء سے کاٹ دیا جائے۔ جس دن ان کے اس عوام کا رشتہ علماء سے مدارس سے کاٹ دیا جائے گا، اس کے مذہب پر، ان کے دین پر، ان کے اسلام پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا، حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج عوام کو طرح طرح کی سازشیں کا اعلان کر کے کہ یہ علماء دہشت گرد ہیں، یہ مدارس دہشت گرد کے اڈے ہیں، ان ساری باتوں کو عوام کے سامنے پیش کر کے علماء اور عوام کے درمیان نفرت کی بیج بوئی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ اپنا رشتہ علماء سے مضبوط کریں۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، اپنے علماء سے رجوع کریں، ادھر ادھر آپ نہ بھٹکیں۔ اگر آپ ادھر ادھر جائیں گے تو آپ بھٹکے ہوئے راہ پہ چلے جائیں گے۔ کوئی بھی دینی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ جائے، اپنے علماء سے رابطہ قائم کریں، اپنے علماء سے رشتہ مضبوط کریں اور اپنے علماء کی عزت کریں۔ آج ہمارے معاشرے کا بہت برا حال ہے کہ لوگ علماء کو گالیاں تک دے رہے ہیں، علماء کو مار بھی رہے ہیں، علماء کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کی ذات سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اسی کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے، اسی بات کو سامنے رکھ کر کے ان پر طعنے کسے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کا ایک مقام ہے، ان سے محبت کی جائے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہ فرما دیا کہ اگر کوئی کسی عالم کو گالی دیتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، انہیں ستاتا ہے، تو مرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر میری بات سچ نہیں ہوگی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات سچ نہیں ہوگی تو مجھے قتل کر دینا، تیرے لیے قتل کرنا حلال ہوگا۔ اگر کوئی کسی عالم کی توہین کرتا ہے، ان کے قبر کو کھول کر کے دیکھنا، جب ان کے قبر کو کھول کر کے دیکھو گے ان کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا ملے گا، ان کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا ملے گا۔ جو عالم کی توہین کرتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ایک موقع پر ایک بات آئی تھی سامنے کہ گجرات کے اندر ایک شخص نے ایک عالم کی توہین کی، اور جیسے ہی امام صاحب مصلی پہ گئے مسلح کھینچ دیا گیا۔ جیسے ہی مسلح کھینچا گیا امام صاحب وہیں پر دھڑام سے گر گئے، انہیں کافی چوٹ آئی۔ لیکن انسان ہوتا ہے، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ان کے دل سے بد دعا کے الفاظ نکل گئے، ان کے دل سے بد دعا کے الفاظ نکل گئے۔ وہ مسلح کھینچنے والا فوراً اللہ کی گرفت میں آ گیا۔ باہر جیسے ہی نکلا اسے ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، وہ سمجھا کہ ہلکی سی چوٹ آئی ہے، لیکن اسی چوٹ کی وجہ سے ان کے سارے پیر کے اندر اتنا زخم بھرا کہ ان کے پیر سے بدبو آ رہی تھی۔ روڈ میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ ان کے گھر والے، ان کی اولاد نے بیچ چوراہے پر اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ، تو نے ایک عالم دین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا ہے، تو نے ایک عالم دین کے ساتھ توہین کی ہے، عالم دین کی توہین کا انجام تو دنیا میں یہ ملا ہے، آخرت میں کیا ملے گا میں نہیں جانتا، آخرت میں کیا ملے گا میں نہیں جانتا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب کوئی نئی بات اگر آپ پیش کریں گے تو لوگ آ کر کیا بولتے ہیں کہ امام صاحب یہ کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ عوام کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے ایک دم نئی بات آج بتائی، ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے۔ تو اللہ کے بندے آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ 2-4 اردو کی کتابیں پڑھی ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس ابھی 1 لاکھ روپے کی کتاب ہے،
میرے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ 1,00,000 روپے کی کتاب میرے پاس ہے۔ لاکھوں روپے کی کتاب سے چھان پھٹک کر کے میں آپ کے سامنے مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ آ کر کے کہیں گے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے تو آپ کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ آپ خود بتائیے کیا کروں گا؟ غصہ ہوگا کہ نہیں بولیے؟ اس لیے آپ ایسی بات نہ کریں۔ علماء دن رات قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، حدیث کو رکھتے ہیں، اس سے چھان پھٹک کر کے آپ کے سامنے مسئلے بیان کرتے ہیں، نقطے کی بات بیان کرتے ہیں۔ اس لیے آپ علماء کی قدر کریں، اپنے علماء سے رشتہ مضبوط کریں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اگر کوئی عالم دین کی توہین کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی عذاب آسمان سے بھیجتے ہیں۔ پہلا عذاب کیا بھیجتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا 3 روپے میں 1 کلو آٹا ہم خریدتے تھے، آج کتنا آٹا چل رہا ہے ہم کو تو نہیں معلوم ہے، گھر میں پیسہ دے کر کے چلے آتے ہیں، تجربہ نہیں۔ آج چاول جہاں 11 روپے میں خریدا جاتا تھا 40 روپے کے ہم چاول کھا رہے ہیں۔ مہنگائی پہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا کہ جب کوئی عالم کی توہین کرتا ہے سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ مہنگائی آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ اور دوسرا عذاب کیا آتا ہے؟ دوسرا عذاب یہ آتا ہے کہ اس پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا عذاب یہ آتا ہے کہ مال میں خیانت ہونے لگتی ہے۔ اور چوتھا عذاب یہ آتا ہے حملے پہ حملے ہوتے ہیں۔ آج طلاق پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی عدت پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی نقاب پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی پردے پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی اسلامی تشخص کو مٹانے پر حملہ ہو رہا ہے، اور کبھی نکاح پہ حملہ ہو رہا ہے، اور کبھی اسلامی مسائل پہ حملہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے عالم دین کو اپنا نہیں سمجھا، عالم دین کو ترچھی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد